أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 138 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں روزانہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی علم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ عمل میں بھی اضافہ عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب و تشویق و یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم میں تم سے پہلے کے حالات اور تمہارے بعد کی خبریں موجود ہیں. جامع ترمذی. پچھلے پروگرام میں عرض کیا گیا تھا کہ طویل حدیث کا ایک ایک جملہ روزانہ ہم سمجھیں گے. آج بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قرآن کریم میں تم سے پہلے کے حالات اور تمہارے بعد کی خبریں موجود ہیں. گویا ہر دور کے لیے رہنمائی، خواہ ماضی کا دور ہو، حال کا ذکر ہو یا کل کے مستقبل کا معاملہ ہو، ہر دور کے لیے رہنمائی اللہ کے کلام میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا انہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے ہیں کہ فیصلے کرائیں طاغوت سے حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ انکار کریں اس طاغوت کا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں بھٹکا کر ڈال دے بہت دور کی گمراہی میں. اور جب بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں کترا کر. تو کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں چاہی تھی مگر بھلائی اور موافقت. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے
جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، پس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں سمجھائیے اور ان کے حق میں فیصلہ کن بات کہیے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات۔ یاد ہو گیا اب تو؟ ماشاءاللہ جی ناظرین کرام، امید ہے آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ آئیے ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے گزشتہ آیت میں اہل ایمان کو تمام معاملات میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور انہی کی طرف معاملات کو رجوع کرانا، اس کی تاکید تھی اہل ایمان کو۔ اب کیا ہے؟ اسکرین پر لکھا ہے اب ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کی مذمت کا بیان ہے، جو دعویٰ کرتے تھے ایمان کا مگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے، ان کی مذمت یعنی منافقین کی مذمت کا بیان آج کے نشست میں آئے گا۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہے۔ تعارف میں ہم سمجھتے ہیں ان باتوں کو جن کا مطالعہ بعد میں تفصیل سے کرتے ہیں، ان کا مختصر جائزہ تعارف میں سامنے آتا ہے۔ دو باتیں ہیں سمجھنے کے لیے جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ آئیے اسکرین پر دیکھیں، پہلی بات لکھا ہے منافقین اپنے تنازعات طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ منافقین اپنے مقدمات اور تنازعات کے فیصلے کہاں لے جاتے؟ طاغوت کی طرف۔ طاغوت پر کچھ بات پچھلے پروگرامز میں آ بھی چکی ہے، آج بھی آئے گی، تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات لکھی ہے منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت سے اعراض کرتے ہیں، ماننے کے دعوے دار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت سے اعراض کرتے ہیں کون؟ منافقین۔ ان کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا تجزیہ، ہر آیت میں کیا گفتگو رہے گی اس کا مختصر ایک عنوان مخصوص کیا جاتا ہے۔ آئیے تجزیہ کرتے ہیں آیات کا۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 60، منافقین اپنے تنازعات کے لیے طاغوت کی طرف جاتے ہیں، تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 61، منافقین کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز، یہ تفصیل آگے مزید بیان ہوگی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 62، منافقین کی بے بسی کا بیان، وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تفصیل سے آگے۔ اور آخری آیت آیت نمبر 63 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے اور منافقین کی اصلاح کرنے کی ہدایت۔ اس میں بھی سمجھنے کی چند باتیں تشریح میں ہمارے سامنے باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے اور تشریح کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 60، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا انہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے ہیں کہ فیصلے کرائیں طاغوت سے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ انکار کریں اس طاغوت کا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں بھٹکا کر ڈال دے بہت دور کی گمراہی میں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 60 کا۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اور تشریح میں کچھ تفصیل ہوگی۔ سب سے پہلی بات تشریح میں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے منافقین کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کی مجرمانہ روش کا بیان۔ یہاں رک کر چند باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، سورۃ النساء میں اہل کتاب کا بیان بھی ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، اور سورۃ النساء میں ایمان والوں کا بیان بھی ہے، اور انہی ایمان والوں کے بیان کے ساتھ ساتھ ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا بیان بھی ہے۔ اب یہ مقام اور آئندہ کی نشستوں میں منافقین کی 3 بنیادی باتیں بیان ہوں گی مجرمانہ صورت کے اعتبار سے، یعنی ان کے 3 جرائم کا تذکرہ قرآن حکیم کرے گا۔ 1، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار، 2، اللہ کی راہ میں ہجرت، اور 3، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، یہ 3 بڑے بڑے جرائم ہیں منافقین کے، اور جرائم کے ساتھ ان جرائم کا بار بار ذکر آئے گا سورۃ النساء کی ان آیات میں۔ اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں ان کا اطاعت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کرنا، اعراض کرنا۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی نہیں مانتے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا، بیان منافقین کا ہے، لیکن کیا آج ہمارے معاشرے میں بھی حرکتیں نہیں ہوتی؟ غور کیجئے گا، بات تفصیل کے ساتھ آتی رہے گی آئندہ بھی۔ اگلی بات تشریح کے طور پر لکھی ہے، مقدمات میں مطلب کا فیصلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے یہود کے سرداروں کے پاس جاتے۔ کون؟ منافقین، کلمہ گوئیں، بجائے اس کے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے اپنے معاملات کے فیصلے کرائیں، یہ یہود کے سرداروں کے پاس جاتے تھے۔ کیوں؟ شاید وہاں سے ہمارے مطلب کا فیصلہ مل جائے، وہاں کو ذرا فیور ہو جائے گی، کوئی لینینسی ہو جائے گی، ہمارے مطلب کا فیصلہ مل جائے، تو یہود کے سرداروں کے پاس جا کے فیصلہ کراتے تھے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ ہوا ایک یہودی کا اور ایک منافق کا، اس حوالے سے اب گفتگو آ رہی ہے۔ چنانچہ تشریح میں لکھا ہے، ایک منافق کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، ایک منافق کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ہے وہ یہودی کافر، مگر پچھلے پروگرام میں آپ لوگ تھے نا، جب بھی فیصلہ کرنا عدل کا فیصلہ، حق بنتا تھا یہودی کا، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے اسی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اگلی بات، منافق یہود کے سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ لینے چلا گیا۔ یہود کے سرداروں کو طاغوت کہا گیا ہے، ذکر آیا تھا نا، ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ اپنے فیصلے کرانے کے لیے جاتے مقدمات کو لے کر کس کے پاس؟ طاغوت کے پاس۔ اب یہ جو منافق تھا جس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اب یہ جا رہا یہود کے سردار کس کے پاس؟ کعب بن اشرف کے پاس، کہ شاید وہاں کچھ لگی لپٹی باتیں کرے گا اور اپنی مرضی کا فیصلہ وہاں سے لے لے گا۔ تو یہ چل پڑا کس کی طرف؟ یہود کے سردار کعب بن اشرف کی طرف۔ آگے لکھا ہم نے یہود کے سرداروں کو طاغوت کہا گیا۔ اس طاغوت پر ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی بات کی ہے، اور طاغوت طغیانی سے، سرکشی سے، یہ ایک فرد بھی ہوگا، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حکمراں بھی ہو سکتا ہے، کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کے خلاف سرکشی پر اتر آئے، اس کو کیا کہا گیا؟ طاغوت۔ اس مقام پر یہود کے سردار جو کہ کافر تھے نا، دشمنان اسلام بھی تھے، یہود کے کافر سرداروں کو کیا کہا گیا؟ طاغوت کہا گیا، جن میں سے ایک کے پاس یہ منافق اپنا فیصلہ لینے کے لیے گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ جو شخص طاغوت کی پیروی کرے گا، طاغوت اسے دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ یہاں پہ ذکر آیا کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ شیطان۔ تو جو اب کسی اور طاغوت کے پیچھے لگے گا تو وہ شیطان جو سب سے بڑا طاغوت ہے وہ اس کو کہاں لے جائے گا؟ وہ دور کی گمراہی میں اس کو ڈال دے گا۔ اللہ شیطان کے حملوں اور ہر طرح کے طاغوت کی پیروی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 61 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 61 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں کترا کر۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 61 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، پھر منافقین کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار کی روش کا بیان ہے، بار بار ذکر آئے گا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے، منافقین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز کی روش کا ذکر۔ گریز کرنا، فرار اختیار کرنا، کس سے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے۔ اگلی بات لکھی ہے، بظاہر کلمہ پڑھتے مگر شریعت الہی کو تسلیم نہیں کرتے اور حیلے بہانے سے احکام کو ٹالنے کی کوشش کرتے۔ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے ظاہر میں تاکہ ان کو کیا مانا جائے؟ مسلمان، مگر اللہ کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتے اور حیلے بہانے سے احکام کو ٹالنے کی کوشش کرتے۔ ہاں، یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، ناظرین کرام، ٹالنے میں یہ بھی کہتے تھے قرآن دیکھیں گے، رسول کی طرف نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ چنانچہ الفاظ پہ غور کیجئے گا، میں دوبارہ الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ آؤ اس طرف الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن اور رسول اللہ کی طرف آؤ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی طرف آنے سے رکتے ہیں اور کترا کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کس سے فرار اختیار کر رہے؟ رسول اللہ کی
اطاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، آج ہمارے دور میں بھی، خیر تاریخ میں لوگ پہلے بھی پیدا ہوئے، اب بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے، سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن is enough for us, nothing more is needed other than the Quran. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس 1400 سال پہلے کے منافق اور آج کے اس طرح کے لوگوں میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے نا۔ وہ بھی کیا کرتے تھے؟ قرآن کہہ رہے رسول علیہ السلام کی طرف آنے سے کترا کے نکلتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اور آج کے بھی انکار سنت کرنے والے کون؟ سنت کا انکار کرنے والے منکرین حدیث، منکرین سنت، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ قرآن کافی ہے، باقی کسی اطاعت رسول کی ضرورت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ۔ غور کیجئے گا ناظرین کرام، یہ فتنہ آج بھی اگر موجود ہے تو یہ رہنمائی آج کے لیے بھی موجود ہے کہ ایسے لوگ تو منافقین کی طرح، اور منافقین کا انجام اسی سورہ نساء میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے آیت 145 میں، آیت 145 145 میں، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی بات تشریح میں لکھی اس آیت کے ذیل میں، اس حکم میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے کسی اور طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس حکم میں، کس حکم میں؟ کہ یہ منافقین تو ہیں جن کا بیان چل رہا ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس حکم میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے کسی اور طرف جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم نہیں ماننا، یا اللہ کی کتاب کا دعویٰ کرنا ماننے کا، رسول اللہ کی بات نہ ماننا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافروں کے قانون کو، غیروں کے قانون کو، غیروں کے دیے ہوئے نظاموں کو ایڈاپٹ کرنا، ان پر عمل کرنا، ان کو نافذ کرنا، یہ بھی اسی کے تحت آئیں گے کہ جو لوگ قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، جو لوگ سنت رسول سے اعراض کر رہے ہیں اور دوسروں کی طرف جا رہے ہیں، جیسے منافقین طاغوت کی طرف جاتے تھے، ان میں اور آج کے ایسے لوگوں میں انجام کے اعتبار سے بہرحال کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں طاغوت سے بچائے، طاغوت کی پیروی سے بچائے اور نفاق کی ہر شکل سے بچائے۔ ناظرین کرام اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے، تاہم اس وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 62 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 62 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، تو کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں چاہی تھی مگر بھلائی اور موافقت۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 62 کا۔ منافقین ہی کا بیان مزید آیا ہے اس مقام پر۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے۔ سب سے پہلی بات تشریح میں آپ دیکھ رہے سین پر لکھا ہے، منافقین پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈال دیتا، آزمائش میں ڈال دیتا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر روتے دھوتے آتے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، ہمارے ساتھ کوئی اچھا کیجئے۔ اس طرح اپنے ہیلے بہانے بھی اختیار کرتے اور رسول اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کیا کرتے تھے؟ اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنے مخلص ہونے کی یقین دہانی کراتے۔ وہ منافق تو چلا گیا تھا نا یہود کے پاس، ٹھیک ہے جی، اب ایسے لوگ نہیں اللہ کی قسم ایسے نہیں اور ایسے تھا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے جھوٹے ایمان کا اظہار کرنا چاہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے۔ اگلی بات لکھی ہے ناظرین کرام، تشریح میں بہت قیمتی ہے، لکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض اور طاغوتی فیصلے حاصل کرنے والوں کو محاسبے کے وقت شدید تکلیف کا سامنا ہوگا۔ کہاں؟ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آج تو یہ دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیف ہے، جب اللہ کے سامنے محاسبے کے لیے پیش ہوں گے تو اس وقت کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا سی تکلیف دنیا میں آتی تو رو پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی رہیں، آئندہ گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جب اصل مرحلہ آئے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اور محاسبے کا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اس کی طرف بھی اشارہ یہاں پر کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 63 ہے جس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا،
اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 63 ہے ناظرین کرام، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، بس آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں سمجھائیے اور ان کے حق میں فیصلہ کن بات کہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 63 ہے۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں ترجمہ سمجھنے کے بعد۔ پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، تشریح میں لکھا ہے منافقین کے دلوں کے کفر اور نفاق سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اور اظہار کرے کہ ہم ایمان والے ہیں، قسمیں کھا رہے جھوٹی آ کر، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اللہ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ دل میں کیسا کفر دل میں کیسا کفر گھسا ہوا ہے اور کیسا نفاق جاگزی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ تو پہلی بات اللہ ان کے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے، ذکر ہو گیا۔ اگلی بات لکھا ہے منافقین کے کرتوتوں کے ظاہر ہو جانے پر بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کی مؤثر بات کرنے کی ہدایت۔ یہ بہت قیمتی ہدایت ہے۔ کتنے برے لوگ ہیں منافقین، دل میں کچھ، زبان پر کچھ، جھوٹے دعوے اور جھوٹی قسمیں۔ اللہ نے واضح بھی کر دی ان کے کرتوت، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اور اس وقت سے مراد بعد میں اور سخت باتیں آئی ہیں منافقین کے بارے میں، سورہ توبہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب پڑھیں گے؟ سورہ توبہ میں انشاءاللہ۔ وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، بعد میں تفصیل آ جائے گی، لیکن فی الوقت کیا ہے؟ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو اور ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی کی بات کرنے کا معاملہ ہو۔ حالانکہ ان کے کرتوت کھل کر سامنے آ چکے، لیکن زیادہ کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا، کوئی سرزنش نہیں کی جا رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے تعلیم ہے کہ ان کے لیے مؤثر بات کہیں۔ ناظرین کرام غور کیجئے، ایسے جھوٹے دعوے داروں کو بھی نصیحت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ جن کے دلوں میں کیا کچھ اللہ خوب جانتا ہے، ان کو بھی نصیحت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں تو سوچ لیں، ان تک کتنی نصیحت پہنچانی چاہیے، یعنی اللہ کے کلام کی، ان تک کتنی نصیحت پہنچانی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ بات واضح ہو رہی؟ ان منافقوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ خیر خواہی کی مؤثر بات کی جائے، تو باقی جو عام ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اور ساتھی ہیں، ان کو کتنی ہمیں وصیت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری بات اس آیت کی تشریح میں جو بہت قیمتی ہے پچھلی ہی بات کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ رابطے کی گنجائش باقی رہے۔ ابھی یہ کھلے کافر تو نہیں بنے نا، کلمہ تو پڑھ رہے نا، تو رابطے کی گنجائش رہے۔ مقصد یہ تھا کہ رابطے کی گنجائش باقی رہے اور وہ اپنی منافقانہ روش ترک کر کے کسی ایک طرف یکسو ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھانے اور بتانے سے وہ دین اسلام پر واقعتاً آ جائیں، ایمان پر یکسو ہو جائیں، ورنہ پھر ان کا اپنا چوائس ہے۔ تو یہ یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا کاہے کے لیے کہ رابطہ بھی رہے اور گنجائش رہے کہ شاید اگلے کو بات سمجھ میں آ جائے تو وہ صحیح بات کو قبول کر کے اس کی طرف لوٹ آئے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ النساء آیات 60 تا 63 کا بیان اور ترجمہ اور تشریح مکمل ہوا الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے سوالات کے حوالے سے۔ آئیے سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا سوال وہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں۔ آج سوال کی ترتیب اس طرف سے لے لیتے ہیں، آپ لوگوں کے دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے جی؟ احمد آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سر جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ منافقین جو ہیں ان کو واعظ کیا جائے، نصیحت کیا جائے، تو آج واعظ کرنے کا اور نصیحت کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی جہاں میں نے ختم کیا وہیں سے آپ نے سوال شروع کر دیا۔ عجیب اتفاق ہے ناظرین کرام، جو بات ہم نے مکمل کی وہیں سے لے کے سوال فوراً ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ جی سوال ہے کہ آج کس طور پر واعظ اور نصیحت کی جائے، تو ہم اس کو عام کر لیتے ہیں۔ بالکل وہ بیان جو ہم پڑھ چکے منافقین کے حوالے سے تھا، لیکن اس کے ذیل میں نے کیا عرض کی تھی، ان منافقوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی واعظ و نصیحت کیا جائے۔ تو اب ہم جو کم سے کم مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، ہمیں کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ سوال ہے کیسے کیا جائے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ خود قرآن نے اپنے آپ کو موعظہ کہا ہے۔ کیا؟ موعظہ، واعظ، وہ بات جو دل میں نرمی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے سورہ یونس آیت نمبر 57، سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ذکر آیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ چکا ہے۔ دلوں کو نرم کر دینے کے لیے یہ قرآن بہت بڑا واعظ ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اچھا قرآن کی تاثیر،
ناظرین کرام مشہور آیت ہم سب کو یاد ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو پہاڑوں کو ہلا دے تو دلوں پر بھی اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تو نمبر 1 اس قرآن کو عام کرنا، اس قرآن کو پھیلانا، اس پروگرام کا یہی ایک بہت بڑا مقصد اور حاصل ہے۔ نمبر 2 اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ارشادات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ تو قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرنا، ہاں کس طرح کریں میں یہ بھی اہم ہے، ہمارے قول کے ساتھ ہمارے کردار کی گواہی بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو ہماری بات میں اثر نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات، لوگوں کے دلوں کو جیتنا پہلے ضروری ہے اپنے حسن اخلاق سے۔ دلوں کو جیت لیں گے تو پھر وہ ہماری بات سن لیں گے، اور ہماری بات ہماری تھوڑی، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور آخری بات، اس ساری محنت کے ساتھ اور پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ سے دعا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بھی دعا کی، بہت مشہور دعا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی تھی۔ اے اللہ، عمر بن ہشام، ابو جہل کا نام ہے، اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے۔ اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ وہاں اس وقت ابو جہل تو دشمن تھا نا، دشمنوں کے لیے دعا ہوتی تھی، کیا آج ہم اپنے اپنوں کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے کہ نہیں؟ اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اگلا سوال مثلا سر، ہم نے فرمایا کہ یہود کے سردار جو تھے وہ طاغوت تھے، تو طاغوت ہے کیا؟ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ چلیے جی، اچھی بات ہے، سمجھانے کی کوشش میں مزید کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہود کے سردار کو ہم نے کہا کہ وہ طاغوت، تو طاغوت سمجھ نہیں آ رہا ہے، ذرا گڑبڑ اس میں نا ہے، غلط شے، اور غلط شے کا ادراک ذرا مشکل سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسان کی طبیعت میں آزادی اور غلط کام کی طرف جانے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کو کیا منع کیا گیا تھا؟ طاغوت کے پاس اپنے مقدمات لے کر نہ جائیں۔ اور وہ جو پورا واقعہ مختصراً عرض کیا گیا تھا، وہ منافق اپنا فیصلہ کس سے کرانے کے لیے چلا گیا؟ یہود کے سردار کعب بن اشرف سے۔ اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ طاغوت۔ اور کعب بن اشرف کافر تھا، اللہ کا باغی تھا، وہ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیم کے مقابلے میں اپنی منچاہی باتوں پر فیصلے کر رہا تھا۔ اسی کا نام طاغوت ہے، طغیانی پر آنا، سرکشی پر آنا۔ تو طغیانی اور سرکشی پر جو آئے وہ طاغوت ہے۔ وہ ایک فرد بھی ہوگا، کوئی سردار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی عدالت کا بڑا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، جج بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں کے قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ وہ کوئی حکمران اور نظام بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے نظام اور اپنے قانون کے نفاذ کی بات کرے۔ تو وہ ہر کوئی جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی چلا رہا ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت۔ اور اس سب کا سب سے بڑا سردار کون ہے؟ شیطان، جس کا تذکرہ آیا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی حارث صاحب کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ کہ آج اس دور کے اندر اطاعت رسول سے انکار اور انکار سنت کا فتنہ نظر آ رہا ہے، تو اس سے نفی یعنی کہ اس سے کس طرح بچائے، اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ اس سے بچا کیسے جائے، اس سے مقابلہ کیسے کیا جائے؟ ناظرین کرام، گفتگو آئی تھی مگر اسی پہ سوال حارث نے ہمارے سامنے رکھا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اطاعت رسول سے انکار یا فرار کا فتنہ نظر آتا ہے، اور انکار سنت کا فتنہ بھی نظر آتا ہے۔ دو باتوں کو تھوڑا الگ الگ کر لیتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے مختصر، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن بس کافی ہے، کسی اور شے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں منکرین سنت۔ کیا کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے سنت کا یا انکار حدیث کرنے والے۔ یہ تو پکے کافر ہیں۔ کیوں؟ امت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی اور اپنے رسول دونوں کی اطاعت کو لازم کیا۔ تو جو سرے سے نہیں مانتا وہ تو کھلے کفر پر ہے نا، جو سرے سے ہی نہیں مانتا وہ تو کھلے کفر پر ہے۔ اور ہم سورہ نساء کی آیات پڑھتے جائیں گے، اور ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا اگلے ہی پروگرام سے آیت 64 سے اطاعت رسول، آیت 65 اطاعت رسول، آیت 69 اطاعت رسول، آیت نمبر 80 اطاعت رسول، بار بار اطاعت رسول کا ذکر آئے گا، تو ہم سمجھتے جائیں گے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول علیہ السلام کی اطاعت دونوں ضروری، قرآن پر عمل، سنت پر عمل دونوں ضروری ہیں۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ خطرناک ہے ہمارے لیے۔ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو رسول تو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث کو بھی مانتے ہیں، مگر کئی مرتبہ ہم گڑبڑ کے، ہم سے مراد مسلمان، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سود خوری بھی جاری، گانے باجے بھی جاری، شراب بھی جاری، جوا بھی چل رہا ہو،
رشوت بھی چل رہی ہو، نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے بھی چل رہے ہیں، یہ سب رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کی نافرمانی. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے. پہلا طبقہ کون ہے؟ وہ تو کھلے کفر پر ہے نا، کہ سرے سے اطاعت رسول کا انکار. وہ تو ایک طبقہ ہو گیا گمراہ. عام مسلمانوں کے لیے خطرہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے تو ہیں مگر ان کی نہیں مانتے. یہ بھی خطرناک بات ہے. اطاعت رسول نہ کرنا ہی تو منافقین کا طرز عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات و تعلیمات پر عمل نہ کرنا ہی منافقین کا طرز عمل ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. مقابلہ کیسے کریں؟ قرآن سے ہی سمجھ رہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ضروری اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بھی ضروری. اس پر فوکس کریں. اور ہاں، بہت سے علماء کرام نے ان موضوعات پر کتابیں بھی مرتب فرمائی، ان کا مطالعہ کریں. اور جہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کسی کو جواب کیسے دیں تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو کن سے معلوم کرو؟ جو جانتے ہیں ان سے رہنمائی لے کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کے سیگمنٹ. پچھلے پروگرام سے ہم صورتوں کے کچھ ناموں کو سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ طوال، میعون، مثانی اور مفصل. اور پچھلے پروگرام میں مفصل کو ہم نے کہا تھا آخری منزل کی صورتیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب مفصل کی بھی 3 اقسام ہیں. مفصل کی بھی 3 اقسام ہیں. آج کل اور اس سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سمجھیں گے. آئیے آج سمجھتے ہیں طوال مفصل. کیا؟ طوال مفصل. مفصل میں سے جو طویل ہیں. مفصل کون سی ہے؟ آخری منزل، 7ویں منزل کی صورتیں. ان مفصل میں سے طوال یعنی طویل کون سی ہیں؟ یہ لکھا ہے اسکرین پر. طوال مفصل سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے. طوال مفصل سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے. اور یہ بھی نوٹ کیجئے، ہم پہلے پیش کر چکے ہیں نقطہ ناظرین کرام، یہی صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز فجر میں تلاوت فرماتے تھے. یہی صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز فجر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. قرآنی معلومات کے بعد ناظرین کرام حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ. جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کو آخر میں دہراتے ہیں راؤنڈ اپ کے طور پر. 3 باتیں. سب سے پہلی بات حاصل مطالعہ میں، منافق اپنے مقدمات طاغوت کی طرف لے جانا پسند کرتا ہے. تبھی تو وہ منافق ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا، طاغوت کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کی طغیانی سے. اگلا نقطہ لکھا ہے حاصل مطالعہ میں، اللہ تعالیٰ منافقین کے دلوں کے روگ سے خوب واقف ہے. کیا خباثتیں ان کے باطن میں چھپی ہیں، یہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ کو سب معلوم ہے. اور آخری بات لکھی ہے حاصل مطالعہ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنے کی نصیحت، تاکہ رابطہ رہے اور دعوت پیش کی جاتی رہے اور اصلاح کی کوشش جاری رہے. ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں. 3 سوالات، ان کا ہم جائزہ لیں گے اور روزانہ ہی لیتے ہیں. پروگرام میں اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم شریعت کے تابع ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں؟ جی، گرمی کا زمانہ آ گیا تو دل نے کہا مال کمانا ہے، عورتوں کو دکھا کے لون بیچی جاتی ہے. یہ خواہش کی پیروی ہو رہی ہے یا شریعت کی پیروی ہو رہی ہے؟ کرکٹ کا سیزن آ جائے تو ساری نمازی بھی ضائع اور دھوم دھڑکے بھی اور ناچ گانے بھی اور جوا بھی اور سٹا بھی سب کچھ کریں گے کیونکہ دل کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. کبھی سوچے اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دوسرا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم طاغوت اور طاغوتی نظام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے، سود خوری کا دھندا جاری رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ کا اعلان ہو رہا ہے. کوئی فکر ہم لوگوں کو ہے کہ نہیں؟ کیا ہم طاغوت اور طاغوتی نظام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تیسرا اور آخری سوال جائزے کے لیے، کیا ہم مخالفین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ بہرحال ہمارے سامنے مسلمان بھائی منافق تو نہیں ہے نا. رسول پاک علیہ السلام کو منافقین کے بارے میں بھی خیر کی بات کہنے کی تلقین. تو ہم اپنوں کے حوالے سے تھوڑا بہت اونچ نیچ کا معاملہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، مسلمان ہی ہیں. کیا ہم مخالفین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ سوالات کے جوابات آپ بھی تلاش کیجئے اور آپ سے قبل اللہ مجھے بھی تلاش کرنے کی توفیق دے. ناظرین کرام، آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب. اب ربنا سے دعائیں پوچھی جا رہی ہیں روزانہ. گزشتہ پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لیجئے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟
سورۃ البقرہ کا حوالہ دیا گیا تھا، 100 آیتوں کے بعد تلاش کرنا تھا آپ نے، امید ہے جواب مل گیا ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 درست جواب ہے ربنا تقبل منا۔ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ پچھلے پروگرام میں تمام انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا ظلمنا، اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لیجئے۔ درست جواب ہے البقرہ آیت 127۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، یہ بھی دعا ہے اور یہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جی مجھے پتا ہے آپ کو یاد آ گئی دعا، لیکن آپ سے حوالہ پوچھنا ہے ہم نے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ چلیے سورۃ البقرہ ہی میں تلاش کیجئے اور پھر 100 آیتوں کے بعد تلاش کیجئے گا، انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا، جو کہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قاری صاحب کو، ہم سب کو، ہمارے ان تمام ساتھیوں کو جو اسکرین کے پیچھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، اور کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام مبین سے مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھا